باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ کوئی سب اندر آ جائیں, ادھر کرسیاں خالی پڑی ہیں, باہر کھڑے نہ ہو. عورتوں کے قریب بیٹھے ادھر بیٹھو, اندر آ جائیں سبھی لوگ. پردے کا باہر جتنے بھی لوگ ہیں اندر آ جائیں, اندر کرسیاں خالی پڑی ہیں. پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا, یہ معلوم چلے گا کہ ہر انسان بولتا ہے, ہر برادری بولتی ہے, ہر طبقہ بولتا ہے, ہر مذہب بولتا ہے, لیکن بولنے کا اپنا اپنا مزاج ہے, بولنے کا اپنا اپنا نظریہ ہے. کوئی حمایت کی بولی بولتا ہے, کوئی قیادت کی بولی بولتا ہے, کوئی سیاست کی بولی بولتا ہے, کوئی پارٹی کی بولی بولتا ہے, کوئی جماعت کی بولی بولتا ہے, کوئی گھر کی بولی بولتا ہے, کوئی خاندان کی بولی بولتا ہے, کوئی گھر کی بولی بولتا ہے. لیکن یہ دنیا والوں کی باتیں ہیں, اور جب ایمان والا بولتا ہے تو حمایت کی بولی نہیں بولتا ہے, سیاست کی بولی نہیں بولتا ہے, قیادت کی بولی نہیں بولتا ہے, پارٹی کی بولی نہیں بولتا ہے, جماعت کی بولی نہیں بولتا ہے, خاندان کی بولی نہیں بولتا ہے. جب مومن بولتا ہے تو باپ کی نہیں بلکہ رسول پاک کی بولی بولتا ہے, احمد مختار کی بولی بولتا ہے. اور رسول پاک کی بولی کیا ہے؟ رسول پاک کی بولی ہے سبحان اللہ, رسول پاک کی بولی ہے ماشاءاللہ, رسول پاک کی ہے بولی ہے الحمدللہ. حضرات ذرا اپنے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کیجئے اور تھوڑی سی بیداری لائیے. دیکھیے ایمان والے کی باتیں ہیں. حضرات ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر انسان کا ہاتھ کٹ جائے, اس کا پیر کٹ جائے, وہ اس کے جسم سے اس کی گردن الگ کر دی جائے تو انسان جو ہے بولے گا نہیں, انسان کچھ پڑھے گا نہیں. کب تک انسان بولتا ہے, کب تک انسان چلتا ہے, کب تک انسان کھاتا ہے, کب تک انسان پیتا ہے؟ جب تک اس کے جسم میں جان رہتی ہے, جب تک اس کا جسم سلامت رہتا ہے, جب تک اس کے جسم کے اندر سارے اعضاء سلامت رہتے ہیں, تب تک وہ بولتا ہے. حضرات یہ دنیا والوں کی باتیں ہیں, لیکن ایمان والے کی شان دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں چلو اور کربلا کی تاریخ پڑھو. کربلا کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. ہاتھ کہیں پڑا ہوا ہے, پیر کہیں پڑا ہوا ہے, نیچے کا تھر کہیں پڑا ہوا ہے, اوپر کا تھر کہیں پڑا ہوا ہے, اور جسم سے سر الگ ہے, نیزے پہ بلند ہے, لیکن وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, نیزے پہ بلند ہے, جسم سے الگ ہے, سب کچھ حصے جسم کے الگ ہے, لیکن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے زنجیر بولتی رہی, در بولتا رہا, لوٹے تو ہانی کا گھر بولتا رہا, اور گھبرا گئے دیکھ کر سب یزید کے لشکر و سپاہ, نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا. نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا, تھرا گئے دیکھ کر سب یزید کے لشکر و سپاہ, نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا. حضرات ایک بات کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے, آپ لوگ تھوڑا سا محسوس کرتے ہوں گے, اس پر اتنا بڑا اسٹیج ہے, اس پر تنہا میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں. جیسے کربلا کے میدان میں امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا, ایسے ہی تنہا مجھے اسٹیج پہ چھوڑ دیا گیا ہے. باقی سارے لوگ اپنا اپنا کام کر کے نکل گئے ہیں. یہ مہمان نوازی کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. ایک بات بتاؤ قاعدے سے مسلمانوں, اگر تمہارے گھر پر کوئی مہمان آئے اور تم اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ تو مہمان کیا کہے گا تمہارے بارے میں؟ مہمان تمہارے بارے میں کیسے خیال رکھے گا, تمہارے بارے میں کیسا عقیدہ رکھے گا, تمہارے بارے میں کیسی سوچ رکھے گا, تمہارے بارے میں کیا سوچے گا؟ مہمان نوازی کا طریقہ یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو صاحب کھانا کو گھر کے اندر موجود ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی نبی کی شریعت بچانے کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا تھا. ذرا سنو, پیار سے سنو یار, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی ہو نہ ہو, لیکن میرا عقیدہ بولتا ہے کہ کربلا والے آقا ضرور اس محفل میں ہمیں سن رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ
ایک بات کا خیال رکھنا، یہ ممبر ہے، ممبر یہاں سے جو بولا جائے گا حق بولا جائے گا، کیونکہ یہ ممبر رسول ہے، یہ کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ محفل حسین کی ہے، اس لیے حسین کا سچا پیغام پہنچایا جائے گا۔ سنو نبی نے کیا فرمایا ہے؟ نبی نے فرمایا ہے جس نے عالم کا چہرہ دیکھا گویا اس نے میرا چہرہ دیکھا ہے۔ نبی نے کہا ہے جس نے عالم کا چہرہ دیکھا، حافظ کا نہیں کہا، مفتی کا نہیں کہا، قاضی کا نہیں کہا، قاری کا نہیں کہا، کسی کا نہیں کہا ہے۔ اگر کہا ہے تو یہ کہا جو عالم کے پاس بیٹھا گویا وہ میرے پاس بیٹھا۔ یہ نبی نے کہا ہے، یہ میرے باپ کا نہیں، یہ رسول پاک کا قول ہے، یہ میرے باپ کا قول نہیں، رسول پاک کا قول ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے، جس نے عالم سے مصافحہ کیا۔ نبی فرماتے سنو یار کام کی بات سنو، نبی فرماتے ہیں جتنی دیر تم عالم کے پاس بیٹھو گے اتنی دیر تمہارا سارا وقت عبادت میں لکھا جائے گا، کہا جائے گا، کیونکہ بریلی سے آیا ہوں، ممبر یہ میرے آقا کا ہے، حسین کے نام کی محفل سجائی گئی ہے، اس لیے پیغام وہی دیا جائے گا جو امام حسین نے کربلا کے میدان سے دیا تھا۔ سنو اب پیارے، میرے آقا حسین ہے مدینہ شریف میں، میرے آقا حسین کا سلوک دیکھو یار، کیسے میرے آقا حسین مدینہ میں لوگوں کے ساتھ رہتے تھے۔ پڑوس میں میرے آقا کے یہودی رہتا ہے، یہودی رہتا ہے پڑوس میں، میرے آقا حسین کو پریشان کرتا رہتا ہے، لیکن میرے آقا حسین اسے کبھی ٹوکتے نہیں ہیں، کبھی اس سے منع نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کی دی ہوئی تکلیف پہ صبر کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن یہودی پوچھتا حسین تم کو میں روز پریشان کرتا ہوں، تمہیں روز تنگ کرتا ہوں، تمہارے گھر کے دروازے پر راستے پر ہم کچھ نہ کچھ گندگی ڈال دیتے ہیں، تم کبھی کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے مدینے میں لاکھوں چاہنے والے ہیں، اتنے سارے تمہارے غلام اور عاشق ہیں، تم نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی ہے، آخر ایسا کیوں؟ تو حسین فرماتے سنو میرے نانا کی حدیث پاک ہے، نبی فرماتے ہیں جس نے پڑوسی کی تکلیف پہ صبر کیا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کیا فرماتے ہیں حسین؟ میرے نانا نے فرمایا ہے جو پڑوسی کی ہوئی تکلیف پہ صبر کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اے میرے بھائیو ذرا غور سے سنو، کربلا میرے آقا مدینہ شریف میں ہے، آقا حسین کی عمر کتنی سال ہوئی ہے آپ کو نہیں پتا ہوگی، آج یاد کر کے جانا میرے آقا حسین کی عمر جو ہے 56 سال اور 5 مہینہ 5 دن کی عمر میرے آقا حسین نے گزاری ہے۔ حضرات میرے آقا نے 56 سال مدینے میں گزاری ہے، آپ کا بچپن مدینے میں گزرا، جوانی مدینے میں گزری، 56 سال آپ نے مدینے میں گزاری، آپ کی فجر کی نماز مسجد نبوی میں ہے، ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ہے، عصر کی نماز مسجد نبوی میں ہے، مغرب کی نماز مسجد نبوی میں ہے، عشاء کی نماز مسجد نبوی میں ہے۔ میرے آقا حسین اپنی 56 سالہ زندگی مدینہ شریف میں گزارتے ہیں، لیکن گزارنے کے بعد جب میرے آقا حسین باس مدینہ چھوڑ کر کے جب آپ کربلا جانے والے ہوتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا، میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا حسین جب کربلا جا رہے تھے تو اپنے نانا کے پاس آئے، اپنے بھائی حسن کے پاس آئے، اپنی ماں فاطمہ کی تربت پر گئے اور سب سے یہی کہتے رہے کہ اب میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، آپ کا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب سنو مسلمانوں، جب میرے آقا حسین اپنے بچوں کو لے کر کے جانے لگے تو میرے آقا حسین اپنی بیٹی سغرا کے قریب آئے جو بیمار تھی، میرے آقا نے فرمایا اے سغرا تم کو یہی رہنا ہے، ہم تمہیں لے کے نہیں جائیں گے کیونکہ تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تمہیں بخار نے نڈھال کر دیا ہے، تمہاری طبیعت خراب ہے اور ہمیں بہت لمبا راستہ طے کرنا ہے، بڑی پریشانی اٹھانی ہے، بڑی مشقتیں اٹھانی ہے، بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، اس لیے سغرا تم کو یہی رہنا ہے، تم کو ہم نہیں لے جائیں گے۔ سغرا نے اتنا
सुना, आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे बाबा आप मुझे तना छोड़ के जा रहे हैं, मुझे लेके चलो, मुझे आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी, ए बाबा मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। इमाम अली मकाम फरमाते नहीं नहीं बेटा तुम्हें यही रहना है। तो सुगरा कहती है बाबा जब आप जा रहे हो तो कम से कम मेरे भाई अली अकबर से तो मिला दो, मेरे भाई अली असगर से तो मिलवा दो। मेरे आका हुसैन ने अपने बच्चों को अपनी बेटी सुगरा से मिलवाया। हजरत जैसे ही अली अकबर अपनी बहन सुगरा के करीब आई और कहने लगे बहन हम जा रहे हैं। सुगरा अली अकबर के कदमों पर लिपट गई, कहने लगी भाई मुझे लेके चलो, भाई मुझे तुम्हारी याद आएगी, असगर की याद आएगी, मैं क्या करूंगी, मुझे लेकर के चलो साथ में। तो अली अकबर बोले बहन 1 महीने के बाद हम तुम्हें लेने आएंगे, तुम 1 महीने तक यहीं रुको। बहन कहती है सुगरा वाकई वादा कर रहे हो, वादा कर रहे हो 1 महीने के बाद आओगे ना? अली अकबर कहते हैं हाँ आऊंगा 1 महीने के बाद। मुसलमानों सुनो, अब मेरे आका हुसैन अपनी फैमिली को लेकर के रुखसत हुए। जैसे ही सवारी पर मेरे आका हुसैन सवार हुए ना, घोड़े पर बैठे थे लेकिन बार बार मदीने की तरफ देख रहे थे, बार बार नाना के रोज़े की तरफ देख रहे थे। बहन ज़ैनब ने जब देखा तो पूछा हुसैन बार बार क्या पलट के देखते हो, क्या मुड़ के देखते हो? अब सुनना मुसलमानों में आओगे। जैसे ही ज़ैनब ने कहा बार बार मुड़ के क्या देखते हो, तो पता है हुसैन ने क्या कहा? इमाम अली मकाम ने कहा बहन सुनो, दुनिया में जब किसी का दिल नहीं लगता है, सुकून नहीं मिलता है, तो वो मेरे नाना के मदीने में आता था। दुनिया में जिसका दिल नहीं लगता है वो मेरे नाना के मदीने में आता है। जिसको करार नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है, वो मेरे आका के मदीने में आता है। सोचो जिसको सुकून ना मिले वो मदीने में आए, और आज वो मदीना मुझसे छूट रहा है जहाँ सुकून मिलता है, जहाँ आराम मिलता है, जहाँ करार मिलता है, जहाँ सुकून मिलता है, वो मदीना हुसैन कहते हैं ये तो वो मदीना है जिसकी तर्जुमानी आला हज़रत फरमाते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। और आला हज़रत फरमाते हैं तैयबा में मर के सीधे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क की शहर शफाअत नगर की है वो मदीना जिसकी हर रात, हर दिन, हर घंटा, हर साल, हर मिनट, हर सेकंड रहमतों नूर में नहाई हुई रहती है। हर वक्त जहाँ पर रहमतों नूर की बारिश होती रहती है, ऐसा मदीना मेरे आका हुसैन छोड़ के जा रहे हैं। मुसलमानों सुनो, एक मर्तबा ऐसा हुआ जब आका मक्के में थे और दीन को फैलाना था, तो हमारे नबी ने मक्के से मदीना हिजरत की है। किस लिए की है? दीन को फैलाने के लिए। लेकिन जब इसी दीन को बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो हुसैन ने मदीना छोड़ के करबला हिजरत। उन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए हिजरत की है और इन्होंने इस्लाम बचाने के लिए हिजरत की है। मेरे आका हुसैन के प्यारे दीवानों, मेरे आका हुसैन करबला की सरजमीन पे पहुंच जाते, करबला की सरजमीन पे पहुंचे आका हुसैन। ये छोटे छोटे जो बच्चे बैठे हैं ना, सुने, ईमान ताज़ा हो जाएगा, हुसैनी जज्बा पैदा हो जाएगा। मुस्लिम हजरत मुस्लिम की जब शहादत हो गई, उनका सर मुबारक मेरे हुसैन की गोद में रखा हुआ है। हजरत मुस्लिम का सर मुबारक मेरे आका हुसैन के गोद में रखा हुआ है। इतने में मेरे आका क्या देखते हैं, एक 7 बरस का लड़का है, दूल्हा बना हुआ है, हाथ में नन्ही तलवार है, मैदाने करबला में दौड़ रहा है, मैदाने करबला में भाग रहा है। जैसे ही आका हुसैन की नजर पड़ी, मेरे आका हुसैन ने उसे करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा बेटा ये क्या कर रहे हो? कहा देख नहीं रहे हो हुसैनी, आज मैं हुसैनी गुलाम
یزیدیوں کو قتل کرنے جا رہا ہوں، یزیدیوں کو کاٹنے جا رہا ہوں، یزیدیوں کو مارنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا حسین نے اتنی بات سنی اور سن کے فرمایا بیٹا تمہاری ماں کون ہے؟ کہا میری ماں فلاں ہے۔ کہا کس نے دولہا بنایا؟ کہا ماں نے دولہا بنایا۔ کہا تمہارا باپ کون ہے؟ کہا باپ پوچھتے ہو؟ میرا باپ وہ ہے جس کا سر آپ کی گود میں رکھا ہوں۔ میرا باپ وہ ہے جس کا سر آپ کی گود میں رکھا ہوا ہے۔ کہا جب میرا باپ نہیں بچا تو میں رہ کر کے کیا کروں گا؟ اس لیے میں بھی ان یزیدیوں کو چھوٹی چھوٹی تلواروں سے ماروں گا، جیسے بدر کے میدان میں ماس اور معوذ نے ابو جہل کو قتل کیا، ابو جہل کو مارا تھا۔ وہ بچہ کہتا ہے میں بھی ان یزیدیوں کو ماروں گا۔ حضرات یہ اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے قسمت کی بات ہے، نصیبے کی بات ہے۔ جن کے ایسے بچے ہوتے ہیں وہ بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے اس بچے کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد میرے آقا حسین نے اس کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد کہا جاؤ میرے شیر، جاؤ میرے بہادر شیر۔ حضرات وہ بچہ گیا نا، جیسے ہی بچہ سامنے گیا یزیدیوں کو للکارا اور پتہ کیا جملہ کہا اس نے؟ کہا یزیدیوں تم میں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ یزیدیوں نے سنا تو سارے یزیدی ہنسنے لگے۔ کہا اس بچے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں اگر تمہارے اندر دم ہے، تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ خدا کی تاریخ کربلا اگر آپ پڑھ لو گے نا تو آپ کے اندر ایک جوش پیدا ہو جائے گا۔ اس بچے کے سامنے ایک ارزق نامک پہلوان تھا، اس پہلوان کو اس بچے نے للکارا نا تو بچہ وہ پہلوان نے کیا بولا؟ ارے یہ بچہ ہے، میں اس کے مقابلے میں کیا جاؤں گا، مزاق کر رہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے 4 بیٹے تھے اس یزیدی فوج میں۔ سب سے پہلے اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، کہا جا اسے مار کیا۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس بچے پہ حملہ کیا۔ جیسے ہی بچے پہ حملہ کرنا چاہا بچے نے گردن جھکائی اور جھکانے کے بعد اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان گھس گیا اور گھسنے کے بعد جو تلوار چھوٹی سی ماری اس کو ٹانگ ایک پیر آدھا آدھا کر دیا اور جیسے ہی وہ زمین پہ گرا اس کی گردن پر چھری ماری اور اس سے جان میں پہنچا۔ یزیدیوں نے دیکھا واہ یہ چھوٹا سا بچہ اتنی بڑی ہمت۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جنگ لڑنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ۔ گاندھی جی کی بات سنو۔ گاندھی جی سے کسی نے پوچھا گاندھی جی ایک بات بتاؤ، تم نے انگریزوں کے اتنے بڑے سامراج کو للکارا، چیلنج کیا، اتنی بڑی ان کی فوج تھی، تم تھوڑے سے تھے، تم نے ان کو کیسے للکارا؟ یہ ہمت تمہیں کہاں سے ملی؟ حوصلہ کہاں سے ملا؟ طاقت کہاں سے ملی؟ یہ تم نے کہاں سے حوصلہ سیکھا؟ تو کہتے ہیں گاندھی جی میں نے حوصلہ اور ہمت کربلا میں امام حسین سے سیکھی۔ ہاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی ہوائی فائر کی باتیں کروں گا، جو اتہاس کی بات ہوگی وہی بتاؤں گا۔ آج بھی اتہاس کے پنوں میں گاندھی جی کا یہ قول لکھا ہوا۔ انہوں نے کہا اگر میرے ساتھ حسین جیسے چند لڑنے والے لوگ ہوتے تو میں انگریزوں کو جانے کب سے ہندوستان تک۔ یہ میرے آقا حسین کی ہمت اور حوصلہ، جذبہ، طاقت، بہادری، سب جو ہے استقلال، حوصلہ یہ ہونا چاہیے لڑنے کے لیے۔ ورنہ ایک بات بتاؤ یار، کہاں 72 کہاں 22,000 کوئی مقابلہ ہے؟ کہاں 72 کہاں 22,000 کہیں سے کہیں تک کوئی مقابلہ ہے؟ اگر کیلکولیٹ کرو گے تو ایک آدمی کے مقابلے میں جانے کتنے آئیں گے؟ لیکن وہ 72 ایمان والے تھے،
اولاد جیسا ان کا ایمان تھا، اس لیے وہ 22 سال سے لڑنے کے بعد آج ان 72 کا ذکر ہوتا ہے اور 22 سال کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ حوصلہ، ہمت، جذبہ انسان کے کام آتا ہے۔ پیارے آقا حسین کے دیوانوں، اب سنو آقا حسین کی باتیں۔ میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا، بیٹا رات کو سی ہے 10ویں رات، جسے ہم عاشورہ کی رات کہتے ہیں، قتل کی رات کہتے ہیں، وہ رات میرے آقا حسین نے پتہ کیا کہا؟ کہا اے میری خیمہ میں رہنے والی عورتوں، بچوں، آج کی رات یعنی 10ویں رات ہم 2 حصے میں بانٹ دیتے ہیں۔ ایک حصے میں ہم نماز پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، اور ایک حصے میں ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، تسبیح و تحلیل پڑھیں گے، ورد و وظائف پڑھیں گے۔ رات بھر جاگنے کے بعد صبح کو جب یہ لڑنے جاتے یزیدیوں سے تو ان کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ دکھائی دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ بندے کے اندر ابھی تازگی پیدا ہو گئی۔ میرے آقا حسین کے پیارے دیوانوں، آقا حسین نے کربلا کے میدان میں ان یزیدیوں سے کہا تھا، یزیدیوں اب بھی وقت ہے تم مان جاؤ، اب بھی وقت ہے تم مان جاؤ۔ اچھا ایک بات سنو یار، دیکھیے اسلام کے اندر باپ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ایمان۔ کیا ہوتی ہے؟ ایمان۔ کربلا کے میدان میں یزیدیوں کی طرف سے جس نے سب سے پہلے تیر چلایا تھا، پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ تھا عمر بن سعد۔ کون تھا؟ زور سے بولی، کون تھا؟ عمر بن سعد تھا جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین کی طرف سب سے پہلا تیر چلایا، اور چلانے کے بعد پتہ کیا کہا؟ کہا یزیدیوں گواہ ہو جاؤ اور یزید کے دربار میں کہنا کہ سب سے پہلا تیر چلانے والا عمر بن سعد ہے۔ تو قدرت اس کو جواب دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی نادان، یہ تو ہے جو اہل بیت اطہار پہ پہلا تیر چلا کر کے اپنے اوپر فخر کر رہا ہے، اور ایک تیرا باپ تھا عمر بن سعد، عمر بن ابی وقاص، ان کے باپ کا نام تھا عمر بن ابی وقاص۔ کہا کس کا باپ تھا جو حضور پر اپنی جان چھاور کر گیا ہے، اور ایک اس کا بیٹا ہے جو نبی کی آل پر پہلا تیر چلا کر کے اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے۔ حضرات یہ اپنے نصیبے کی بات ہوتی ہے، یہ اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے، یہ اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ اب مسلمانوں سنو ذرا غور سے، یہی کربلا کا میدان ہے۔ امام عالی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت زینب نے امام حسین کو خیمے کے اندر بلایا۔ بہت نئی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو، بالکل نئی بات ہے، میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں۔ جیسے ہی امام حسین کو خیمے کے اندر زینب نے بلایا، بہن زینب نے، اور بلانے کے بعد کہا حسین تمہارا نانا کون ہے؟ کہا میرے نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ کہا تمہارے باپ کون ہے؟ کہا میرے باپ علی ہے۔ کہا تمہاری ماں کون ہے؟ کہا ماں فاطمہ ہے۔ امام حسین مسکرائے اور کہنے لگی بہن تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں ہو کیا گیا؟ کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ جو میرے باپ ہے وہ تمہارے باپ ہے، جو میرے نانا ہے وہ تمہارے نانا، جو میری ماں ہے وہ تمہاری ماں ہے، تم آج ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تو زینب نے کہا حسین تمہارے نانا کی بارگاہ میں جب کوئی مانگنے والا گیا تو کبھی خالی ہاتھ آیا؟ کہا نہیں آیا۔ جو میرے نانا کی بارگاہ میں گیا کبھی خالی ہاتھ نہیں آیا، بلکہ استاد زمن تو فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کا جیسا، اور خود بھیگ دے اور خود کہے مت کا بنا۔ کہتے ہیں ہمارے
ہمارے نانا کی شان تو یہ ہے کہ وہاں نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، باتیں مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ وہاں نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ کہا اچھا ایک بات بتاؤ، کبھی ہمارے باپ علی کی بارگاہ میں کوئی آیا تو کبھی خالی ہاتھ گیا؟ کہا کبھی نہیں گیا۔ کہا ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک فقیر آیا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ پیسوں کے لیے، تو میرے باپ علی نے اس کی مٹھی پہ درود پاک پڑھ کے دم کر دیا تھا اور کہا تھا یہاں مت کھولنا، جہاں گھر پہ پیسے رکھے ہو وہی کھول دینا جا کر کے۔ کہا جب اس نے مٹھی کھولی تھی نا تو اس کی مٹھی کے اندر ہیرے اور جواہرات نکل رہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری ماں فاطمہ کی بارگاہ میں کوئی آیا کبھی خالی ہاتھ گیا؟ کہا نہیں کبھی نہیں گیا، کبھی نہیں گیا۔ اب یہاں سے بات سنو، حضرت حسن حسین کہتے ہیں، حسین کیا کہتے ہیں؟ کبھی نہیں گیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ تو ایسا ہوا ہم دونوں بھائی بیمار پڑ گئے، اب یہاں سے منت مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا۔ آج ہم لوگ منت کیا مانگتے ہیں؟ ہمارا کام ہو گیا، بھگونا بنائیں گے، بریانی بنائیں گے، لیکن سنو فاطمہ کیا منت مانگتی تھی؟ کہتے ہیں ہم دونوں بھائی بیمار ہو گئے، ماں فاطمہ نے کہا مولا اگر میرے بیٹے صحیح ہو گئے ہم 3 روزے رکھیں گے۔ کتنے؟ 3 روزے رکھیں گے۔ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے، میری ماں فاطمہ نے پہلا روزہ رکھا، افطار کا وقت تھا، دسترخوان لگا تھا، افطاری کا وقت ہونے والا تھا، اتنے میں نے دیکھا کسی نے کنڈی کھٹکھٹا دی اور کہا میں بہت بھوکا ہوں، مسافر ہوں، اگر گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو دے دو۔ کہتے ہیں میری ماں فاطمہ نے سارا کھانا اٹھایا، مانگنے والے سائل کو دے دیا اور خود روزہ ایک کھجور سے کھا کر کے کھو لیا۔ کہتے ہیں دوسرا روزہ آیا، شام کا وقت تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، اذان کا انتظار کر رہے تھے، اتنے میں دیکھا پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، پھر کہا ارے میں بہت دور سے آیا ہوں، بہت زیادہ بھوکا پیاسا ہوں، اگر گھر میں کچھ ہو تو دے دو۔ کہتے ہیں ماں فاطمہ نے دوسرے دن کا بھی سارا کھانا اٹھا کر کے دے دیا۔ کہتے تیسرا روزہ آیا، پھر ایسا ہوا، کہتے تینوں دن کھانا لگا تھا، دسترخوان سجا تھا، لیکن میری ماں فاطمہ نے تینوں دن مانگنے والے سائی کو دے دیا اور خود روزہ کھجور اور پانی سے کھول لیا۔ کہا میں نے تو یہ دیکھا۔ اب سنو زینب کیا کہتی ہے؟ اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کے بعد زینب کہتی ہے تو اب پتہ یہ چلا کہ نانا کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، علی کی بارگاہ سے خالی نہیں گیا، ماں فاطمہ کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں گیا۔ حسین آج تمہاری بہن زینب تم سے ایک چیز کا سوال کرتی ہے، ایک چیز مانگتی ہے، منع مت کرنا۔ حسین نے اتنا سنا، حسین کے پیر کانپنے لگے، جسم لرزا پر اندام ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا بہن تمہیں مانگنا تھا نا مدینے میں مانگ لیتی، مانگنا تھا نا مکے میں مانگ لیتی، یہاں تو میں خالی ہاتھ آیا ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ اوڑھنے پہننے کو کچھ ہے، نہ کوئی زمین و جائیداد ہے، نہ کوئی روپیہ پیسہ ہے۔ زینب مانگنا تھا تو مکے میں مانگ لیتی، مانگنا تھا تو مدینے میں مانگ لیتی، تم یہاں کیا مانگو گی؟ ہم تمہیں کیا دے پائیں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا حسین نے کہا تھا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زینب بولی میرے بھائی غم مت کرو، فکر مت کرو، تمہاری بہن زینب تم سے کوئی دولت نہیں مانگے گی، کوئی جائیداد نہیں مانگے گی، کوئی ہیرے جواہرات نہیں مانگے گی، کوئی کپڑا لتا نہیں مانگے گی، کوئی کھانا پینا نہیں مانگے گی۔ کہا بہن پھر کیا مانگو گی؟ کہا میرے بھائی میری تم سے مانگ یہ ہے کہ میرے تو بچے ہیں نا، انہیں بھی اپنے اوپر قربان کرنے کے لیے اجازت دے دو، یہ بھی کربلا میں تم پر شہید ہونا چاہتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، بتی بتی بول بول۔ یا رسول یا رسول۔
زینب نے کیا کہا؟ کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ اجازت دے دیجئے میرے دو بیٹے وہ میں کربلا کے میدان میں نونا کے دین کے لیے قربان کرنا چاہتی ہوں، شہید کرنا چاہتی ہوں۔ بہن کا جذبہ دیکھا، امام حسین کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ کہا بہن یہ دو پھول جیسے میرے بھانجے ہیں، پھول جیسے میرے بھانجے ہیں، انہیں کیسے میں قربان کر دوں، کیسے میں اجازت دے دوں؟ لیکن بہن بات دین کی ہے، بات شریعت کی ہے، بات نانا کے قرآن کی ہے، تو بہن میں منع نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے جاؤ اپنے بیٹوں کو بھیجو۔ حضرت زینب نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دولہا بنایا اور بنانے کے بعد ننگی چھوٹی چھوٹی تلواریں دے دی اور دینے کے بعد میدان کربلا میں بھیج دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے دونوں بیٹے، دونوں بھائی، حضرت زینب کے بیٹے میدان کربلا میں پہنچے۔ یزیدیوں نے انہیں شہید کر دیا، انہیں یزیدیوں نے مار دیا۔ پیارے مسلمانوں، میرے آقا حسین نے سب کچھ میدان کربلا میں قربان کر دیا، سب کچھ شہید کر دیا۔ اب سنو مسلمانوں، میرے آقا حسین تنہا باقی بچے ہوئے ہیں، تنہا باقی بچے ہوئے ہیں۔ آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، بھتیجے بھی شہید ہو گئے، بھانجے بھی شہید ہو گئے، اور آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ اور ایک بات یہاں سے اور سیکھ کے جانا مسلمانوں، امام حسین کے علاوہ امام حسین کے 3 بھائی اور بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ہاں، امام حسین کے اور بھی بھائی تھے، ان کے نام کوئی بتاتا نہیں، کوئی لیتا نہیں ہے ان کے نام۔ ایک تو یہی تھے عباس علمبردار، یہ امام حسین کے بھائی تھے، ان کی ماں دوسری تھی، آقا حسین کی ماں دوسری تھی، میرے آقا حسین کی ماں فاطمہ تھی، اور عباس علمبردار کی ماں دوسری تھی۔ 3 بھائی اور تھے، ایک کا نام تھا ابو بکر بن علی، دوسرے کا نام تھا عثمان بن علی، اور تیسرے کا نام تھا عمر بن علی۔ اب یہاں سے ایک بات سیکھ کے جانا مسلمان، آج ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم علی والے، کیا کہتے ہیں؟ جو سے بولو، ہم علی والے ہیں، لیکن وہ علی والے تو کہتے ہیں ابو بکر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور عثمان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر۔ آپ نے قوالی سنی ہوگی نا، دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، وہ قوالی ہی بیکار ہے۔ علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق کا، دوسرا نمبر ہے عمر فاروق اعظم کا، اور تیسرا نمبر ہے عثمان ذو النورین کا، اور چوتھا نمبر ہے علی مشکل کشا۔ بہت گھپلا چل رہا، ایمان کے لٹارے بہت گھوم رہے ہیں، اس لیے ہوشیار رہے۔ اب ایک بات بتاؤ، آپ لوگ اتنے یہاں بیٹھے، آپ میں سے کسی نے اپنے بچے کا نام رکھا ہوگا تو وہی تو رکھا ہوگا جو آپ کو اچھا لگا ہوگا، ہے نا؟ جو آپ کو پسند آیا ہوگا وہی تو رکھے گا۔ بھائی جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ حسین لگاتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتے ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا۔ تو اب یہاں سے جواب سنو، اگر علی ابو بکر سے محبت نہ کرتے تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر نہیں رکھتے۔ علی عمر فاروق اعظم سے محبت نہ کرتے، اپنے بیٹے کا نام عمر فاروق اعظم نہ رکھتے۔ علی اپنے بیٹے کا نام
عثمان نہ رکھتے، اگر عثمان سے محبت نہ کرتے ہوتے، پتہ یہ چلا کہ وہ تو سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن اب کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو آپس میں بٹوارا کر رہے ہیں، آپس میں لوگوں کو بانٹ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کے چکر میں مت آنا، جو نبی نے فرما دیا ہے وہی حق ہے اور اسی پہ عمل کرنا۔ نبی نے سب سے پہلا خلیفہ ابو بکر کو بنایا، دوسرا خلیفہ عمر فاروق اعظم کو بنایا، تیسرا خلیفہ عثمان غنی کو بنایا، چوتھا خلیفہ علی مشکل کشا کو بنایا۔ اب سوچو مسلمانوں، کربلا کے میدان میں سب لوگ شہید ہو گئے، تنہا امام بچے ہوئے۔ امام تیار ہو گئے، تیار ہونے کے بعد امام حسین گھوڑے پر بیٹھنے والے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے کے پیچھے سے، بہت غور سے سننا، خیمے کے پیچھے سے کچھ گرد اڑنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایسا لگا امام حسین کو کہ کچھ گرد اڑ رہی ہے، کوئی آ رہا ہے مسافر۔ امام حسین نے گھوڑا چھوڑا، خیمے کے پیچھے آنے کا بعد دیکھا تو لگا کوئی مسافر آ رہا ہے۔ امام حسین ٹھہر گئے، امام حسین رک گئے اور رکنے کے بعد انتظار کرنے لگے۔ جب انتظار ختم ہوا، مسافر آیا، آنے کے بعد اس نے پوچھا ایک بات بتاؤ، یہاں پر حسین کون ہے، حسین بن علی کون ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا بتاؤ تمہیں کیا کام ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا سنو، میں مدینہ شریف گیا تھا، نبی کے روضے پر بیٹھا ہوا تھا، نبی کے روضے پر حاضری دینے کے لیے گیا تھا، میں نے دیکھا کہ نبی کے روضے کے پاس ایک نقاب پوش بچی بیٹھی ہوئی ہے، اور بیٹھنے کے بعد وہ بچی رو رہی ہے اور روتے روتے کہہ رہی ہے کاش کوئی ایسا ہوتا جو کربلا میرا سامان پہنچا دیتا، کاش کوئی ایسا ہوتا جو کربلا تک نئی چیزیں پہنچا دیتا، کاش کوئی ایسا ہوتا جو کربلا تک میرا خط پہنچا دیتا۔ وہ کہتے ہیں اس بچی کی آواز بڑی درد بھری تھی، اس بچی کی آواز میں بڑا درد تھا، اس بچی کی آواز میں بڑا درد تھا، مجھے رہا نہ گیا، میں بے چین و بے قرار ہو گیا، میں اپنی اس بچی کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے پوچھا اے بیٹی کیا بات ہے، تم کیا سامان پہنچانا چاہتے ہو، کہاں پہنچانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں وہ بیٹی کہنے لگی تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں مدینہ کا رہنے والا ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ کہنے لگی وہ بیٹی، اس نے کہا میرا کچھ سامان ہے، میں کربلا پہنچانا چاہتا ہوں، میرے باپ کربلا میں ہے، میرا بھائی کربلا میں ہے، میری ماں کربلا میں ہے، میں سامان پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں پہنچا دوں گا، آپ ہو کون؟ اس نے کہا تم جانتے نہیں ہو مجھے، ارے میں تو یہ لیٹے ہوئے ہیں نا مزار میں، یہ جو روزے میں حرام فرمائے، میں انہی کی نواسی ہوں، نام ہے میرا سغرا، نام ہے میرا سغرا، میں کچھ سامان دینا چاہتی ہوں۔ جب اس نے نبی کی نواسی کا نام سنا تو اس نے کہا میں تمہارا کام کر دوں گا، میں تمہارا سامان پہنچا دوں گا۔ اس نے وہ سامان لیا، لیتے لیتے اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا جب تم جانا اور حسین کا نام پتہ کر لینا، نام پتہ کرنے کے بعد سامان مت دینا، بلکہ میں ایک نشانی بتاتی ہوں، اگر وہ نشانی ان کے اندر موجود ہو تب تو یہ سامان انہیں دے دینا۔ حضرت اس نے کہا بیٹی بتاؤ کیا نشانی ہوگی؟ کہا میرے باپ جو ہے، میرے باپ تھوڑے لمبے قد کے ہیں، دیکھنے میں تھوڑے جو ہے سانولے کلر کے ہیں، ان کی پیشانی تھوڑی چوڑی سی ہے اور ان کی گردن پر نیچے ایک داغ ہوگا، ایک نشان ہوگا، جسے جو ہے نشان کہتے ہیں، وہ میرے نبی کا دیا ہوا نشان ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اس بچی سے سامان لیا، اس کی نشانی کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد کربلا آگے میں نے امام حسین سے کہا کون؟ انہوں نے کہا میں امام حسین، میں نے کہا نشانی دکھاؤ، کہتے ہیں میں نے نشانی، امام حسین کہتے ہیں دکھا دی، جب اس نے نشانی دکھائی تو اس نے اسے مجھے سامان دے دیا، کہتے ہیں جب اس نے مجھے سامان دیا تو سامان کیا تھا سنو، اب امام حسین اب ذرا غور سے سننا اور دل کو سنبھال کر بیٹھنا مسلمانوں، کیونکہ دل کے اندر طوفان برپا ہو جائے گا، دل لرزہ برندام ہو جائے گا۔ امام حسین جب اس سامان کی پوٹلی لے کر کے خیمے کے اندر آتے ہیں، آنے کے بعد بہن زینب سے کہتے ہیں زینب یہ دیکھو سغرا نے سامان بھیجا ہے، ایک پوٹلی بھیجی ہے۔ حضرات اب بہن زینب کیا ہے، امام حسین کے ہاتھ سے پوٹلی لیتی ہے، لینے کے بعد پوٹلی کھولتی ہے، جیسے ہی پوٹلی کھولی
کھولی. سب سے پہلے امام حسین کی بہن زینب نے ایک کپڑا اٹھایا. وہ پتہ ہے کیا تھا؟ وہ حضرت علی اصغر کا کرتا تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا یہ اصغر کا کرتا ہے اور میرے اصغر کو ضرور پہنانا. قسم خدا کی جیسے ہی خیمے کی عورتوں نے پڑھا، عورتیں چیخنے لگی اور یاد کرنے لگی اور کہنے لگی سغرا تو نے جس اصغر کے لیے یہ کرتا بھیجا ہے اب تیرا اصغر اس کرتے کو پہننے والا نہیں ہے، وہ تو چلا گیا ہے اپنے نانا کے پاس پہنچو. کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں حضرت زینب نے سامان نیچے سے نکالا. نکالنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ ایک پگڑی تھی. ایک پگڑی سے امامہ شریف کہتے ہیں ایک امامہ شریف تھا اور اس امامہ شریف پر کہتے ہیں بھائی علی اکبر کا نام لکھا ہوا تھا اور لکھا تھا یہ میرے بھائی اکبر کو کہہ دینا اس کو ضرور باندھنا، یہ تمہارے لیے سغرا نے بڑی محنت سے تیار کر کے بھیجا ہے. حضرات جیسے ہی امام حسین نے وہ لکھا ہوا پڑھا، امام حسین کی آنکھوں سے آنکھ بہنے لگی، شہربانوں رونے لگی، زین رونے لگی. اب سنو مسلمانوں بہت کام کی بات ہے. امام حسین نے وہ امامہ شریف جو ان کی بیٹی سغرا نے بھیجا تھا لیا اور لینے کے بعد پتہ کہاں پہنچے؟ کربلا کے میدان میں پہنچے جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا، علی اکبر کا اوپر کا تھر پڑا ہوا تھا. امام حسین اس امام شریف کو لے کر کے پہنچے اور پہنچنے کے بعد امام حسین نے کہا اے اکبر یہ دیکھ تیری بہن سغرا نے تیرے لیے انتظار کرنے کے بعد سامان بھیجا ہے تیرے سر پر باندھنے کے لیے. نانا کا امامہ شریف بیٹا باندھا ہے، نانا کی سنت ادا کرنے کے لیے امامہ شریف باندھا ہے. قسم خدا کی میں گاؤں کے مسلمانوں جیسے ہی حسین نے کہا تھا اکبر یہ دیکھ تیری بہن نے تیرے لیے امامہ شریف بھیجا ہے، اتنا کہا تھا نا علی اکبر کا کٹا ہوا تھا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. امام حسین تاریخ لکھتے ہیں اور تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے امام حسین نے 2 مرتبہ نام لیا اور دونوں مرتبہ اکبر کا کٹا ہوا جسم کھڑا ہو گیا. شاعر کہتا ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کے کھا جا کرتے ہیں اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیح کر دیا؟ مرتے حق قاتل کیا کہ موت کا سکتے رہی. حالات اسی لیے تو فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم تو چھپ جانے والے، چمک سے باتیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو پتہ یہ چلا کربلا والے تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. ان کو مٹانے والے مٹ گئے ہیں، کربلا والے تو جیسے کل زندہ تھے آج زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے اور صبح قیامت تک ان کا نام دنیا میں لیا جاتا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تقریر کو ختم کر دیں، ہم اپنی تقریر کو یہی پوری کر دیں. ہمارا من تو نہیں کرتا ہے لیکن اگر آپ کہہ رہے ہو تو ہم کر دیں گے ختم، کیونکہ آپ کو ڈھونڈ کے جا رہے ہیں، ادھر ادھر کہما چہل پہل کر رہے ہیں. تو پھر میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا. بتاؤ ختم کر دوں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ختم نہیں کروں؟ محبت سے بولو یا حسین، اور محبت سے بولو یا حسین. میرے آقا حسین امامہ شریف لے کر کے اپنے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد سامان سغرا کا بھیجا ہوا خیمے میں رکھ دیا گیا. حضرت امام علی مقام کربلا کے میدان میں گئے اور شہادت کا جام نوش فرمائے اور نوش فرمانے کے بعد میرے آقا حسین نے، جب میرے آقا حسین کربلا کے میدان میں اپنا جوان بیٹا علی اکبر قربان کر رہے تھے تو پتہ ہے
میرے آقا حسین نے اس وقت کیا کہا تھا؟ میرے آقا حسین نے کہا تھا اے ابراہیم علیہ السلام دیکھو، ابراہیم دیکھو، تم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرنے کے لیے جب منا کے میدان میں گئے تھے تو تم نے کیا کیا تھا؟ سنا تھا نا آپ نے؟ قاری صاحب نے تقریر میں سنایا ہوگا، یہ بقرہ عید پہ قربانی کے دن سنایا نہیں سنایا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تو آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہے نا؟ پٹی باندھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ بھلا دیکھ کر اپنے بیٹے کو کیسے قربان کریں گے، دیکھ کے کیسے چھری چلائیں گے۔ ابراہیم نے پٹی باندھ کے بیٹے کے ہاتھ پیر کو باندھ کے چھری چلائی تھی، لیکن بیٹا بچ گیا، قربانی قبول ہو گئی۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے نہ کوئی پٹی باندھی، نہ کوئی بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے، بلکہ نظروں کے سامنے ایک بیٹا نہیں بلکہ دو بیٹے قربان کر دیے، بھتیجے بھانجے قربان کر دیے، 4 بھائی قربان کر دیے، اور قربان کر کے آقا حسین بولے دیکھ لو فرشتوں، تم بھی دیکھ لو، تم کہہ رہے تھے نا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا تھا، ایک باپ ایک بیٹے کو قربان کر رہا تھا، یا ایک باپ اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کر رہا ہے، اپنے بھتیجے بھانجوں کو اور اپنے بھائیوں کو قربان کر رہا ہے، اور قربان کرنے کے بعد بھی رب کی بارگاہ میں یہی کہہ رہا ہے مولا میری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، ان قربانیوں کو قبول فرما لینا۔ پروردگار اگر حسین سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو معاف کر دینا۔ آواز آتی ہے حسین تم نے تو وہ کام کر دیا کہ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ دنیا میں ایسا سجدہ جیسا کربلا میں حسین نے کر دیا ہے کوئی نہیں کر پائے۔ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو اوروں نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس پر وہ سجدہ کیا، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حضرات کربلا کے میدان پر امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، اور قربان کرنے کے بعد میرے آقا حسین کے اور آپ کے ساتھیوں کے سروں کو نیزے پہ بلند کر لیا گیا، اور بلند کرنے کے بعد یزید کے دربار میں لے جایا گیا، اور جب یزید کے دربار میں لے جایا گیا تھا نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ کربلا میں جب سب کو شہید کر دیا گیا، سروں کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا، اور جسموں پر ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑا کر کے ان کی لاشوں کو کچلا گیا، روندا گیا۔ یہ سب کچھ جب ہو گیا نا تو سنو پیارے، حضرت زینب نے کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، زینب نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر دیا، اور مدینے کی طرف کرنے کے بعد زینب نے کہا نانا یہ دیکھو وہی آپ کا نواسہ حسین ہے جن کے گالوں کو آپ چوما کرتے تھے، جن کے رخسار کو آپ چوما کرتے تھے، جن کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، جن کی گردن کو چوما کرتے تھے، جن کو آپ کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے، جن کے لیے نمازوں کو لمبا کر دیتے تھے، جن کے لیے خطبہ بند کر دیتے تھے۔ نانا دیکھو یہ وہی نواسہ ہے آپ کا، وہی نواسہ ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن نانا آپ کے اسی نواسے نے سب کچھ قربان کر کے آپ کے دین کو بچا لیا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ اب سنو آخری بات، اور خاص کر
عورتیں سنیں، ان کے لیے بہت اچھا پیغام ہے۔ دیکھیے کچھ باتیں میں کہوں گا، ہو سکتا ہے آپ کو بری لگ جائے، لیکن باتیں سچ ہوگی۔ کربلا میں آپ نے سنا ہوگا جب یزیدیوں نے سب کو شہید کر دیا تو عورتوں کو کیا کیا؟ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگاتی تھی، پیروں میں بیڑیاں لگاتی تھی۔ اہل بیت اطہار مصطفیٰ کے گھر والوں کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، یہاں تک کہ حضرت سکینہ جو بالی پہنے تھی، یزیدیوں نے اتنی زور سے ان کی بالی نوچی کہ ان کا کان پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اور اتنے بڑے لٹیرے تھے ان کی، وہ کہتے ہیں نا پہلے زمانے میں ہم اپنے بڑے بڑوں سے سنتے تھے کہ کچھ چور آتے تھے، انہیں کہا جاتا تھا لٹیا چور، اس سے بھی بڑے یہ چور تھے جس چمڑے کے بستر پر جس میں پیبند لگے تھے، اس چمڑے والے بستر پر بیمار زین العابدین لیٹے ہوئے تھے۔ یہ کمبخت یزیدی اس چمڑے کے بستر کو بھی کھینچ لے گئے اور انہیں ایسے ہی زمین پر پھینک دیا بیماری کے۔ سوچو مسلمان، سب کچھ انہیں قیدی بنا کر کے دوپٹے چھین لیے گئے، چہروں کو انہوں نے بالوں سے چھپایا، اور چھپانے کے بعد جب یزید کے دربار میں لے جایا گیا، آخری باتیں سن لو بھائی، ایک منٹ سن لو۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا شادی بیاہ ہوتی ہے، اب یہ تاجیہ لے لیجیے، اب یہ کل پرسوں شاید نکلے گا، تو عورتیں جتنی ہوگی مرد کم ہوگے بلکہ عورتیں زیادہ ہوتی نہیں ہوتی، اور ایسے ایسے کپڑے اور ایسا میک اپ کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ حسین کا دیوانہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں ایسے ایسے میک اپ، چمکدار کپڑے جو لائٹ میں جھلمل ہو رہے ہیں۔ ہاں تازیے کے ساتھ، جبکہ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ جب ان کے دوپٹے چھین لیے گئے، انہوں نے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپایا، کیونکہ یہ تو اس گھر کی بیٹیاں تھی جن کے گھر میں جبرائیل جو فرشتے کے سردار ہیں وہ بھی نہیں آتے، بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے۔ آج کے بیٹے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شانی اہل بیت۔ جب یزید کے دربار میں پہنچ گیا، شارٹ کٹ میں آخری بات سن لیں، یزید بیٹھا ہوا تھا، سامنے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان عورتوں کو بھی ایک لائن میں بیٹھا دیا گیا، سر مبارک امام حسین کا یزید کے سامنے رکھا، کم وقت یزید چھری سے امام حسین کے ان رخساروں کو ہونٹوں کو چھو رہا تھا۔ وہاں پر ایک بوڑھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں چلا لایا، غصہ آیا، اور یہ ایمان کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ایمان، جو ہزاروں کے مجمع میں حق بات کے لیے کھڑا ہو جائے اسے ایمان والا کہتے ہیں۔ ایمان والا کبھی ڈرتا نہیں ہے، موت سے ڈرتا نہیں ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں، سر کٹا سکتے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، کہنے لگا کم وقت یزید، تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ تو کہاں چھری لگا رہا ہے ان کے ہونٹوں پر؟ قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کو چومتے ہوئے، وہ صحابی کہنے لگے، روڑ کے بولے میں نے اپنی آنکھوں سے 1000 بار دیکھا ہے میرے آقا اپنے نواسے سے کتنی محبت کرتے تھے، نہ جانے کتنی مرتبہ۔ سنو مسلمانوں، ایک بات بتاؤ یار، ایک بات بتاؤ، قسم خدا کی ایک بات بتا کے جانا، خانے کعبہ دیکھا نا آپ نے، کعبہ شریف دیکھا ہے، کعبہ شریف کے سامنے ایک چھوٹا سا پنجرا جیسا بنا ہوا ہے، فوٹو میں دیکھنا، پتہ اس پنجرے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اس پنجرے میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ پتھر رکھا ہوا، پتھر۔ وہ پتھر پتہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس پتھر پر کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان، یہ سب لوگ کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے
میرے آقا کا نام لیا تھا تو فوراً اس پتھر نے اپنا سینہ چاک کیا اور حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان اپنے سینے پہ لے لیا. پتھر اس کے اندر رکھا ہوا. قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی. قرآن کہتا ہے حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، اس پر نماز پڑھنا پتھر کے پاس. اگر پتھر کے پاس نماز نہیں پڑھی حج مکمل نہیں، عمرہ مکمل نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، حدیث نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. طالب قرآن کہہ رہا ہے پہلے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ جہاں پتھر رکھا ہوا ہے اس جگہ نماز پڑھے نا. یار جس پتھر پر ایک مرتبہ نام لے لیا گیا میرے آقا کا، اس پتھر کا مقام اتنا اعلیٰ ہو گئے. اس حجر اسود کو آقا نے ایک مرتبہ چوما تو جو حجر اسود کو چومتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سوچو جس پتھر کو آقا ایک مرتبہ چومے اس کا مقام اتنا بلند ہو جائے. میرے آقا نے جن ہونٹوں کو بار بار چوما ہوگا ان ہونٹوں کا مقام کیا ہوگا، ان کی عزت کیا ہوگی، ان کا وقار کیا ہوگا، ان ہونٹوں کی شان کیا ہوگی. انہوں نے کہا میں نے اپنے آقا کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، کئی مرتبہ دیکھا ہے آقا کو چومتے ہوئے، اس لیے اپنی چھری ہٹا لے ورنہ بہت برا ہو جائے گا. اس کمبخت نے کیا کیا؟ ایک کو حکم دیا ان کی گردن مارنے، قتل کروا دیا. اب سن، یزید جو ہے نا، جو امام حسین کی عورتیں تھیں، جو میں بتانا چاہتا تھا آخری بیٹی تھی سب لائن لائن سے. یزید جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے اور ایک ایک کر کے سب کا نام پوچھ رہا ہے. تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام، تمہارا نام، تمہارا نام. جب حضرت سکینہ کی باری آئی جو امام حسین کی 7 سال کی چھوٹی بیٹی تھی، جب اس کی باری آئی تو یزید نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ وہ بولی نہیں رہی. جب کافی دیر یزید پوچھتا رہا اور حضرت سکینہ نہیں بولی تو حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. سنو آنے والی بات سنو، دل کو جھنجھوڑ دے گی قسم خدا کی قسم. حضرت زینب نے روتے ہوئے کہا کمبخت یزید وہ کیسے بھولے تو نے اتنا کس کے جو گردن میں رسی ڈالی ہوئی ہے نا وہ بول ہی نہیں پا رہی، اس کی آواز نہیں نکل رہی. اس کو ڈھیلا تو کر تب تو وہ بول پائے گی. بتاؤ یار اس 6 سال کی 7 سال کی اس بچے کے بعد کیا قصور تھا، اس کی کیا غلطی تھی کہ اتنا کس کے اس کی گردن بدی بھول نہیں پا رہی. سوچو یار اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوئی سانس لینے میں، یا جو بول نہیں پا رہا ہوگا اس کو کتنی تکلیف سانس لینے میں ہو رہی ہوگی. تو اب ایک یزیدی کو اس نے حکم دیا کہ ان کی رسی ڈھیلی کر دو. جیسے ہی رسی ڈھیلی کرنے کے لیے ایک اس کا چمچہ بڑھا تو فوراً حضرت سکینہ پیچھے ہو گئی اور اشارے سے اسے منع کروا دیا. اشارے سے اسے منع کر دیا. میں گاؤں کے مسلمانوں اس جملے کو بھولنا نہیں، اپنی ذہن کی میموری میں سیو کر لینا. جن کی ماں بیٹی نہیں آئی ہو کر جا کے بتانا سنانا. جب یزیدی غلام چمچہ بڑھا ان کی رسی کو ڈھیلا کرنا چاہتا تھا، وہ پیچھے آ گئی، رسی کو ڈھیلا نہیں کروایا. تو زینب نے کہا اے کمبخت یزید تجھے معلوم نہیں یہ پوتی فاطمہ کی ہے. حق ادا نہیں کیا آپ نے. یہ جملہ اگر کہیں اور بولتا تو ہنگامہ ہوتا تھا، لیکن آپ نے سبحان اللہ نہیں بولایا. جیسے بولنا چاہیے سبحان اللہ نہیں بولایا. نہیں بولے سبحان اللہ، بالکل بھی مزہ نہیں آیا، بالکل بھی مزہ نہیں آیا. اتنا بڑا جملہ میں نے بولا. کیا کہا زینب نے؟ یہ اس فاطمہ کی بیٹی ہے جن کے بال، جن کا دوپٹہ، جن کا چہرہ تو بہت دور کی بات ہے
جن کی پرچائی انسان تو انسان بلکہ فرشتوں نے وہی دی۔ ادھر کے لوگ نہیں بولے، آپ کو محبت نہیں ہے فاطمہ سے، بولو سبحان اللہ زور سے، سبحان اللہ بولو کہ میں گاؤں کے لوگ سمجھے جلسہ شروع ہوا ہے، بولو کہا اس فاطمہ کی بیٹی جس فاطمہ روح نکالنے کے لیے فرشتہ آیا نا، حضرت اسرائیل آئے جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے، ٹھہر گئے، کہا مولا فاطمہ کی روح کیسے نکالے، فاطمہ کی روح کیسے نکالے؟ تو اللہ کے دستے قدرت سے ان کی روح نکالی گئی۔ وہ کہتے ہیں نا دستے قدرت سے جن کی جدا روح ہے نا، فاطمہ زہرا کا بڑا مرتبہ، اس طریقے ایک شعر ہے، شاعر نے لکھا ہے، تو سوچو جس کی دادی کا یہ عالم ہے کہ ان کی روح فرشتے نہ نکالے، اللہ اپنی دستے قدرت سے نکالے، تو پھر ان کی پوتی والا کسی غیر آدمی کو اپنا گلا کیوں چھونے دے؟ یار جن کی دادی کا یہ عالم ہے، جب وہ محشر میں نکلے گی نا پل صراط میں گزرنے کے لیے، تو ہم تم تھوڑی، اللہ کہے گا، کون کہے گا؟ اللہ کہے گا اے محشر کے لوگوں نظریں نیچی کر لو، کیونکہ میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے، میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ ارے یار ان کا پردہ ایک مرتبہ ایسا تھا، ایک سفر میں تھے، بات لمبی ہو رہی، کوئی دقت تو نہیں؟ کوئی دقت کتنا نہیں؟ سفر میں چل رہے تھے، آگے آگے آقا ہے، پیچھے پیچھے فاطمہ ہے، ان کے پیچھے علی ہے، ان کے پیچھے اور صحابہ ہے۔ علی کہ علی کو صحابہ نے دیکھا تو پتہ کیا دیکھا کہ فاطمہ جب ان کے آگے آگے چل رہی تھی تو جو زمین پر حضرت فاطمہ کا نشان چلنے کا بن رہا تھا، علی اس نشان کو مٹاتے ہوئے جا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا علی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو علی کہتے سنو دنیا والے سنو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بی بی فاطمہ کے قدم کے نشان پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ پائے، میری بی بی فاطمہ کے قدم کے نشان پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ ان کا پردہ ہے جنہیں اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا۔ اب کوئی اور اگر دنیا میں بے پردہ رہتی ہے، بتاؤ فاطمہ اسے جنت میں لے جائے گی؟ بولو نا، زور سے بولو نا، لے جائے گی؟ تو جن ماں بہنوں کو جنت میں جانا ہے حضرت فاطمہ کی سیرت اپنانا پڑے، اور جن نوجوانوں کو جنت میں جانا ہے انہیں حسن حسین کی سیرت اپنانا پڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں شریعت پہ عمل کرو، حسین کے شریعت پہ عمل کرو، جو صحیح کام ہے وہ کرو، جو کام ہمارے باپ دادا کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں جانتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، پہلے جب ہمارے باپ دادا تھے ایسی ہوا کرتی تھی؟ بولو نا زور سے، ایسی ہوتی تھی؟ تو پھر تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے باپ دادا ایسی میں نہیں لیٹتے تھے تو ہم بھی ایسی میں نہیں لیٹیں گے؟ تو پھر جب دین کی بات آتی تو کیوں کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسے کرتے چلے ہیں؟ مطلب دین کی بات آئے تو باپ دادا، اور زندگی میں عیش و آرام کی بات آئے تو پھر کہتے ہیں یہ تو موسم ہے، یہ تو دنیا ترقی کر رہی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے۔ اپنی بات آئے تو سائنس پہ آ گئے، دین کی بات آئے تو باپ دادا پہ آ گئے۔ اس لیے جو بات حق ہے اس پہ عمل کیا کرو، اور جو بات صحیح نہیں ہے اس پہ عمل مت کیا۔ 10 تاریخ میں کیا کرنا چاہیے؟ رات میں جا کر کے نفل پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا نہیں آتا تسبیح پڑھیے، درود شریف پڑھیے، گھر میں رہ کر کے عبادت کیجیے، اور سحری کا وقت ہو جائے تو سحری کھائیے، اور سحری کھا کر کے روزہ رکھیے۔ نبی فرماتے ہیں جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا
اللہ اس کے 50,000 برس کے گناہ معاف کر دے گا۔ یار روزہ رکھو گے دستاری کا تبھی تو پتہ چلے گا کہ کربلا میں دستاری کو امام حسین کو کتنی بھوک اور پیاس لگی ہوگی۔ ہم تو ایک دن میں بے چین ہو جاتے ہیں، وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کیسے رہے ہوں گے؟ کچھ تو احساس ہوگا، کچھ تو سمجھ میں آئے گی، اور جب احساس ہوگا نا، اسی کو کہتے ہیں ایمان زندہ ہونا، اسی کو کہتے ہیں ایمان زندہ ہونا۔ مکے کی سرزمین پر ابو جہل کھا رہا تھا، پی رہا تھا، چل رہا تھا، لیکن قرآن نے کہا ابو جہل مردہ ہے۔ قرآن نے کہا ابو جہل مردہ ہے۔ سوال کیا پروردگار، یہ تو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کب کام کرنا تو قرآن نے جواب دیا زندہ وہ ہوتا ہے جس کا ایمان زندہ ہوتا ہے۔ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے آج سے 1400 سال پہلے، لیکن آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کیوں؟ کہ جو اللہ کے نام پہ مرتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں بلکہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سلام پھر آلہ فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اور بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سائنو دامن سخی کا تھام لو، سائنو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور یہ پیسہ آپ نے قربان کیا ہے نا حسین کے نام پر، ایک بات اور سنا دیں، یاد آئی سن لو، پتہ نہیں اگلی سال موقع ملا تھا، زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نا۔ یہ بھائی نے پیسہ دیا نا، اس لیے ایک حدیث آگے ذہن میں سن لیجیے، انہوں نے پیسہ دیا ہے نا، بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، بلکہ جس کو جتنا ہو سکے امام حسین کے نام میں لٹانا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے نبی مدینے میں بیٹھے ہوئے، کہاں بیٹھے؟ بس آخری بات سنو، مدینے میں بیٹھے ہوئے، ایک طرف میرے آقا کے نواسے حسین بیٹھے، عمر کتنی ہے؟ 6 مہینے کی، کتنی ہے؟ زور سے بولیں، 6 مہینے کی عمر ہے امام حسین کی، اپنے نانا کے ایک طرف بیٹھے ہوئے، اور ایک طرف میرے آقا کے 7 مہینے کے بیٹے ہیں، نام ہے ابراہیم۔ کیا نام ہے؟ ابراہیم۔ میرے آقا کے 7 بچے ہوئے، 4 لڑکیاں ہوئی، 3 لڑکے ہوئے، 2 لڑکے پہلے ہی انتقال کر چکے، آخری بیٹا ہے میرے آقا کا نام ہے ابراہیم، یاد کر لینا، کیونکہ نبی فرماتے ہیں جو ایک بات دین کی سیکھتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو رات پر نفل نماز پڑھتا ہے۔ تو آج آپ نے کتنی باتیں سیکھی؟ 4 باتیں تو سیکھی لی ہوں گی نا، ایک اور سیکھ لو۔ ایک طرف حسین ہے، ایک طرف نبی کے اپنے بیٹے ہیں، عمر ہے 6 مہینے کی، 7 مہینے کی، ایک طرف بیٹا ابراہیم ہے، ایک طرف نواسہ حسین ہے۔ کبھی میرے آقا سے پیار کرتے ہیں، کبھی بیٹے سے پیار کر رہے ہیں، کبھی نواسے کو، کبھی نبی کو۔ اتنے میں جبریل امین آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ، ایک طرف آپ کا بیٹا ہے، ایک طرف آپ کا نواسہ ہے، عمر بھی تقریباً سیم ہے، آقا اللہ کا ایک پیغام لے کے آیا، اب سننا۔ کہا اللہ کا پیغام؟ کہا کیا پیغام؟ کہا اللہ کا حکم یہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لو اور ایک کو اللہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، فیصلہ آپ پر ہے کہ بیٹے کو رکھنا ہے یا نواسے کو رکھنا ہے، فیصلہ آپ پر ہے، کس کو رکھنا ہے؟ بتاؤ مسلمانوں، آج کے دور میں اگر یہ استھتی آ جائے، ایک طرف نواسا ہو ایک طرف بیٹا ہو، پوچھا جائے دونوں میں سے کس کو رکھو گے، تو انسان یہ کہے گا کہ اپنے بیٹوں کو رکھیں گے، کیونکہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ہر آدمی سوچتا ہے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا وہ، لیکن نہیں، میرے نبی نے فرمایا جبریل اگر اللہ کا یہی حکم ہے کہ دونوں میں سے ایک کو چاہتا ہے اور مرضی میری ہے تو سنو جبریل،
اللہ سے جا کر کے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے نواسے پر قربان کر دینا چاہیے. آقا نے اپنا بیٹا اپنے نواسے پر قربان کر دیا. تو ہم اگر خود قربان کر دیں تو کوئی بڑی بات نہیں. جب ہمارے آقا اپنے نواسے پر اپنا بیٹا قربان کر رہے ہیں تو پھر ہم اگر کچھ نذرانہ شکرانہ پیش کر دیں گے تو سوچو نبی کتنے خوش ہوں گے, کتنے خوش ہوں گے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب میں مائک پر شروع کروں گا تو پھر کربلا والوں کا فیضان جاری ہوگا اور آواز اپنے آپ کام کرے گی. بتاؤ کرے کہ نہیں کرے گی؟ کر رہی کہ نہیں کرے گی؟ اگر تم پوری رات بیٹھے رہو گے قسم خدا کھا کر کہتا ہوں میں پوری رات اسی انداز میں آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں. یہ سب فیضان ہے کربلا والوں کا. کہا تھا میں اس کرم کے قابل حضور آپ کی بندہ پروری ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, اما یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں سلام ہو, میرا سلام پڑھ لو, اگلی سال پھر موقع ملے گا سلام.